بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ وہ جو کافی دیر اپنے کمرے میں بند تھا اب خود سے الجھنے لگا تھا۔ ماضی کی یاد کبھی کبھار بے بس بھی کر دیا کرتی اور یہی حال اس وقت سجاول زمان کا تھا۔ اسے خود سے شکوہ تھا، اسے ملال تھا اس بات کا کہ جان بوجھ کر خود کو تباہ کر ڈالا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ باہر اس وقت سب لوگ ڈھولکی بجاتے رک کر اب بھی ایک ہی شخص کو تلاش کرتے تھے۔ وہ جو سب فجر اور نمل اور اجل کو روتا دیکھ کر انہیں ہنسا رہے تھے، خود اپنے گھر کی پہلی شادی کے انجام سے خوف زدہ تھے۔ ہاں غلط قدم رکھا گیا تھا، اس کی بنیاد ہی غلط تھی، اور پھر جس کی وجہ سے وہ بنیاد رکھی گئی تھی وہ بھی کمرہ نشین رہنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ ایک گدھے، باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیا، باہر کی آوازوں سے لاپرواہ سرخ آنکھیں لے کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھ رہا تھا جس وقت حویلی کی لائٹنگ کی وجہ سے روشن تھا۔ حبل نے اندر قدم رکھتے بولنا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھی مڑ کر نہ دیکھ سکا، دل اتنا ہی عجیب ہو رہا تھا۔ سارا دن ہو گیا بتھی سے جا کر بیٹھا رہا۔ یار عجیب تھی، خوشی کا دن تھا، اب رات اس سے بھی زیادہ خوشی کی ہے۔ تو بہنوں کی ذمہ داری ادا کرنے جا رہا ہے، باہر اجی آپیر فجر اتنا رو رہی ہیں اور تو اندر بند ہے۔ شرم کر، جبل بھی وہیں چلا ہے۔ آ رہا ہوں بس کچھ دیر میں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ مسئلہ کیا سجاولے؟ وہ دونوں پریشان سے اس کی طرف بڑھے اور اس کی چہرہ اپنی طرف موڑ کر ساتھ ہی فرش پر پھسکڑی مارے بیٹھ گئے۔ وہ تسی دولے ہو؟ چلو یار دل خراب ہو رہا ہے، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اوئے ہوئے میرا بھی ہوتا تھا، اب جب سے شادی کا سنا دل بڑا ڈانس سا کر رہا ہے۔ حبل اس کی بات کو مزاح میں ڈال گیا۔ معذرت کے دل بڑا ڈانس کر رہا ہوتا، ویسے بیچاری دی مسا مسا تے ہوئی ہے، بڑی کوئی درجے کی چول ماری ہے ویسے۔ سجاول اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ دونوں کہکا لگا کر ہنستی ہے۔ آج کل ان گھر کی بدلے ہوئے تھے دونوں کے، یوں جم کے چکر لگتے تھے دن رات کے، اپنی نوکری بھی اتنی تندی سے انجام نہیں دی جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے منڈیا دا بیاہ ہونے لگا، ہن ایڈا تو جا رہا تھا حق باندھانا۔ اس وقت بھی ایک سے سفید لٹھے کے کڑکڑاتے سوٹ کے ساتھ پیلے پٹ کے گلے میں ڈالے ہلکی بڑی ہوئی شیو لیے بالوں کو رسم کے دوران لگائے جانے والے تیل کے باوجود وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ صحیح کہہ رہا، تو بھی کروا لے شادی، اب ویسے بھی وہ چڑیل کے ساتھ تیرا گزارا ہونا ہی نہیں ہے۔ اچھا تیرے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ماں مل جائے گی اور تجھے بھی دل کی بے چینی کی دوا مل جائے گی۔ جبل بھی اس کے گھٹنے پر ہاتھ مارتا ہوا ہنس کر بولا۔ سجاول جو مسکرا تھا کمر کو ویل چیئر کے ساتھ ٹکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھ لو، بعد میں مکر نہ جانا۔ وہ زومانی سے انداز میں بولا تو دونوں چونکے۔ کیا مطلب؟ جبل نے ماتھے پر تیوری ڈال کر اسے دیکھا۔ مطلب تو میرے سب تم لوگ سمجھتے ہی ہو۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو جانتا ہے کہ بول کیا رہا ہے؟ حبل نے بروچ کا کر سوالی انداز میں سے یوں دیکھا گویا وہ پاگل ہو چکا ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں آج بھی وہیں اس لمحے میں اٹکا ہوا زمان فیملی، اس لمحے میں جب اس لڑکی کے لیے ابا سے درخواست کی تھی۔ ابا کو لگا تھا میں اسے کھلونا سمجھ لوں گا، امی کو لگا تھا میں مذاق کر رہا ہوں، سب مجھے غلط سمجھ رہے تھے، آج بھی غلط ہی سمجھتے ہیں۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے بولا۔ اصل بات پر آؤ سجاول زمان، ہمیں کہانیاں سننے کی عادت نہیں ہے، یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ جبل زمان ہمیشہ کی طرح جلدی غصے میں آ گیا۔ حبل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ میں معذور ہوں، بھی ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں بھی محتاج ہوں، ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں بہت حد تک ریکور کر چکا ہوں کہ اب بھی میں سزا کا حقدار ہوں، کہ میں خود کو ایک مکمل انسان بنا کر اپنے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ان دونوں کی طرف جھکتا ہوا آہستہ سے بولا۔ وہ چپ تھے۔ حبل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا جبکہ جبل کی کشادہ پیشانی پر تیوری تھی۔ میں جسمانی طور پر نہ صحیح مگر روحانی طور پر تو کنوہ بنت شیر زمان کے قابل ہوں نا۔ وہ ایک آسلی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جھکنے کی بدولت ٹانگ میں ایک دم اکڑا ہوا آیا تھا جس کی وہاں کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ہاں چہرے پر ایک دم تکلیف کی لہر سی واضح ہوئی جو ان دونوں بھائیوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جو آس امید سے دونوں کو دیکھ رہا تھا ٹھہر ہی گیا، دل ایک دم سے کرچی کرچی ہوا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ دسترس سے بہت دور تھی، بہت ہی دور، نہ تو آنکھیں بند ہوئی تھیں نہ ہی سانس رکا تھا۔ عشق کی ایک منزل یہ بھی تو ہوا کرتی ہے جب فنا ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ سب تو خود فنا تھا، وہ کیسے مل سکتا تھا؟ تیری آرزو نے مجھ پر بڑے کہکے لگائے، میری بے بسی نے مجھ پر بڑی تالیاں بجائیں۔ سر کو پیچھے کرائے وہ آنکھیں موند کے جب قدموں کی چاپ بہت قریب سنائی دی۔ بہت چاہ ہے کیا؟ آواز بہت پاس سے آئی۔ آنکھیں یوں موندے وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو؟ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ آنکھیں نہ کھول پائے کہ مقابل کی آنکھوں میں انکار دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے بس گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اچانک سے اس کا گریبان گردن پر تنگ پڑا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ حبل تھا۔ اوئے ہوئے بے غیرت آدمی، یوں بھی کوئی نکاح کا پیغام بھیجا کرتا؟ ہماری بہن اتنی ارزاں نہیں، بھیجنا ہی تو کسی بڑے کو بھیج۔ کالر جھٹ کے کرتا باہر نکل گیا۔ اوئے ہوئے بڑا جلالی بھائی ہے۔
جبل بس لب ہیں جس کی شکل پر حیرت سے دیکھتا اپنی مسکراہٹ روکتا کھڑا رہا، پھر آگے اور اس کے اچھے خاصے گھنے اور بنے بنائے بالوں کو کھینچ کر چلا گیا۔ وہ جو پہلے حیرت میں تھا اب اس فضول حرکت پر تب کیا یہ کیا بےہودگی ہے سالے، وہ تیوری چڑھائے بولا۔ مت پھول کہ تو بھی میرا سالا، جبل بھی اسی کے انداز میں سے گھورتا ہوا کہنے لگا۔ دونوں کہہ کر لگا کر ہنس دیے تھے۔ گالتے صحیح ہے جی، وہ 10 سالہ تھے پھر تو ہی تو 10 سالہ ہی ہے۔ گنوا وہ جو گجرے پہنتی دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر کی جانب پڑی تھی، زہرا بی کی سنجیدہ سی آواز پر ٹھٹک کر رکی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چائے بنا لاؤ میرے کمرے میں، اسے یوں حیرانی میں چھوڑ کر وہ عصا کے سہارے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فٹافٹ دودھ گرم کیا، الائچی ڈالی اور بہت ہی ہلکی سی پتی بنا چینی کے چائے بنا کر ٹرے میں رکھی اور کچھ بسکٹس جو زہرا بی کو بے حد پسند تھے اٹھا کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ گہرے سبز رنگ کے جامہ وار کا گھیردار فراق جس پر سنہرے نگوں سے دلکش کام کیا گیا تھا اور سنہرے دوپٹہ کندھے پر ڈالے اور پیچھے سے لا کر جسے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہاتھ میں موتی کے گجرے سے بھی پیشانی پر ایک سکے کے برابر جھومر لگائے، کانوں میں سنہرے ہلکے سے جھمکے، بھورے کھلے ہوئے سلکی بال اور بہت ہی ہلکا سا میک اپ کیے بہت ہی خاص لگ رہی تھی۔ زہرا بی نے تو کیا کسی نے بھی آج تک اس طرح سبزے سورے نہیں دیکھا تھا، خاص کر اس کی شہد رنگ آنکھیں، وہ شہد رنگ آنکھیں سنہری پن میں جگر جگر کر رہی تھی۔ چہرہ اس وقت روشن ہوا پڑا تھا اور وہ جانتی کب تھی کہ روشنی تب اس کے مقدر میں تحفتاً لکھتی گئی، یہی تو رب کی عطا۔ ان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر اس نے ٹرے رکھی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا زہرا بی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہاتھ تھام کر وہ بولی۔ اس کے اپنے ہاتھ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈے ہی تھے۔ زہرا بھی مسکرا دی۔ میں نے لگتا میری برادری دیا میری بہنا، میرے ہاتھ پیر ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ تم اتنی ٹھنڈی ہو، جانتی ہو ٹھنڈے ہاتھوں والے کیا کہلاتے ہیں؟ بے وفا، اس کی صاحب گوئی ان کو لاجواب کر گئی۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، مجھے 1 سال ہونے کو ہے نا یہاں، آپ تو جانتی ہوں گی مجھے، وہ مسکرا کر بولی۔ بھئی میں تو تم سے پوچھ رہی تھی، اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی تو اس نے صرف ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بیٹا بات کچھ ہے کہ تمہارے لیے نکاح کا پیغام آیا۔ وہ جو ٹرے سے جھک کر کپ اٹھانے لگی تھی ٹھہر گئی، کندھے سے پھسلتے بھورے بال اس کے چہرے کو چھوتے بہت ہی پیارا تاثر دے رہے تھے۔ کپ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا، چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ یہ پیغام تمہاری ماں بھی تم تک پہنچا سکتی تھی، مگر میں اس لیے لائی ہوں کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میری بیٹی کیسے انکار کرتی ہے، اور اگر اقرار کرتی ہے تو بھی دیکھو کہ کس تمکنت سے کرتی ہے۔ کپ پکڑ کر گرم بھاپ اڑاتی پھیکی چائے کی چسکی سی لیتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ وہ اب بھی خاموشی تھی۔ تمہیں انکار کا پورا حق ہے کنوا بیٹا، اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ جیسے آپ چاہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ دیکھو لڑکا بہت اچھا ہے، اپنا کماتا ہے، آج کل ذرا مشکل میں مگر کچھ ہی وقت میں سنبھل جائے گا، عقلوں والا ماشاءاللہ، مگر کبھی کچھ دماغ سے فارغ حرکتیں کر جاتا ہے، نظر انداز کر جاؤ گی تو گھر اچھا چلے گا، ویسے بھی میری دھی ہے ہی اتنی سیانی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر مسکرا دی اور وہ حیرانی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سبھی کچھ سوچے بیٹھی تھی، ابھی کچھ دیر میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے اس فرض سے بھی فارغ ہو جانا ہے۔ وہ بڑے مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے انکار کا پورا حق ہے، وہ سوالی انداز میں ابروج کاتے ان کو دیکھنے لگی۔ ہاں تمہیں لڑکے سے بات چیت سے انکار کا پورا حق ہے، وہ بڑے آرام سے پاؤں پسار کر بولی اور خالی کپ اس کو پکڑا دیا۔ تو مجھے بتائے کیوں، وہیں بٹھا کر کروا دیتی نکاح، اس نے منہ بنایا۔ ہائے ہے نا، کتنی اچھی بات کی ہے، یہی پہلے ذہن میں آ جاتا، وہ افسوس کے سے انداز میں کہہ کر سیدھی ہوئی تو اچھی خاصی جلی بیٹھی گنوا نے پاؤں واپس خصے میں قید کیے۔ بات سنو، اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے کلائی سے پکڑ کے پھر سے بٹھایا۔ سجاول زمان نے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ جو بڑی گردن اکڑائے بیٹھی ناراضگی دکھا رہی تھی ایک دم تھمی۔ ان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ جس کیفیت میں سامنے زہرا بھی ہے جو بے انتہا زیرک نکل۔ کیا کہوں میں پھر باہر جا کر، وہ لب کھولے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا بھی میں دیکھو بیٹا مانتی ہوں میرے پوتے نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، شاید بلا واسطہ یا بالواسطہ تم سے بھی گستاخی کر گیا ہوگا، اب ایک اولاد کا باپ بھی ہونے والا ہے، یہ 1-2 ماہ میں سمجھتی ہوں کہ سجاول زمان کو بھی کوئی اور گنوا مل سکتی ہے، گنوا کو بھی کوئی سجاول زمان مل جائے گا، مگر اس بچے کو نہ تو سجاول زمان جیسا باپ ملے گا اور کہیں ملے گا اور نہ ہی گنوا جیسی ماں کہیں میسر آئے گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ اپنی کہنے لگی تھی۔ وہ بے شک کوئی انکار کرنے والی تھی بھی نہیں، مگر دلیل سے اسے قائل کرنا وہ اچھے سے جانتی تھی، اس کی جھجک کیسے دور کرنی ہے وہ جانتی تھی۔ دراصل میں اس وقت خود غرض بھی ہو رہی ہوں، میں نہیں چاہتی میرا خون ایسے ہاتھوں میں پڑے جن کی لکیروں میں ہوش مندی نہ ہو، جیسے اس لڑکی میں نہیں تھی، اور میں اپنے پوتے کے لیے بہت عرصے سے سوچے بیٹھی تھی، تمہیں جس دن سے دیکھا تھا اسی دن سے، بس قدرت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کہانی کے تانے بانے جو میں نے بنے تھے وہ بکھر کر رہ گئے۔ اب بس ایک ہی خواہش ہے اور وہ ہے سجاول کے بچے کو تمہارے ہاتھوں میں پلتا ہوا دیکھنا۔ میرا سجاولا بڑا کچھ جھیل چکا ہے، اب مزید تکلیف نہیں دے سکتی میں اسے، بس سمجھ لو اس کی ماں بن کر تم سے فریاد کر رہی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی تو گنوا نے فوراً سے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جانتی ہیں سب سے اچھا جذبہ کہ ان کے ہاتھ تھامے ہوئے ہاتھ ہلکے سے دبا کر بولی تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ جب آپ کی ایسی دعا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہوتی ہے قبول ہو جائے، ایسی دعا جس کے لیے آپ کو آنسو قبول ہو جائیں، 1 منٹ،
دیکھا میں سمجھ گئی سی یہ بغیرت مچھر ہی آیا میرا خون چوسنے. پہلے بہت آنا کتنے سی. ہاں ایسا راز جس کا محرم آپ کا رب و مکمل ہو جائے تو وہ جذبہ سب جذبات سے موت پر ہوتا ہے. زہرا بھی ان کی طرف دیکھتے پہلی بار اس نے اپنی کیفیت کھل کر بیان کی. اسے لگا وہ سمجھ جائیں گی وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے اور مجھے میرا وہ اور راز بہت عزیز ہے. زہرا بھی ہائے ہائے کیا مسئلہ ہے. ان کے ہاتھ واپس ان کی جھولی میں رکھتی وہ ہولے سے مسکرائی. زہرا بھی اتنی تو سمجھ رکھتی تھی. زہرا بھی ساری جہان دی سمجھ رکھ دی ہے. زہرا بھی نو کوئی ایویں ایزی نہیں لینا. تیل کی رسم افطار کے فوراً بعد ادا کر لی گئی. اجر کا نکاح چکے انجام دیا جا چکا تھا. سو رخصتی تھی. ان سب کے ولیمے پر عمل میں آنے والے تھی. عشاء کی نماز کے بعد سبھی لوگ لان میں جمع ہونے لگے. عبادت کو شامی کے وقت حویلی لے آیا گیا تھا کہ آج کے کار خیر میں اس کا ہونا بھی لازم تھا. کمیل جو کہ اس دن سے کم لایا ہوا تھا شام میں سے دیکھ کر کھل سکے. ایک ساتھ چار نکاح اور وہ بھی ترتیب سے. وہ تو اسی بات پہ خوش تھا کہ اسے وہ عطا کی جس کی بچپن سے خواہش لے بیٹھا تھا. اور تو اور جس دن سے وہ منال کو لے کے اس کے کالج گیا تھا تب سے اب تک نہ تو بات کر پایا تھا نہ ہی غور سے دیکھ ہی پایا تھا. لان میں جمع سب لوگ ٹولیاں سے بنائے کھڑے تھے. کچھ چار پائیوں پر بیٹھے تھے جبکہ احاطے کی دیوار کے ساتھ کرسیاں لگا کر لڑکوں کو بٹھایا گیا تھا. اور ان میں سے کرسی پہیوں والی بھی تھی. لوگ اس کرسی والے کو ترہم سے دیکھتے تھے مگر وہ یوں بیٹھا تھا گویا کسی بات کی پرواہ نہ. زہرا بھی ہاتھے میں پردہ ڈالے ان چاروں کے ساتھ بیٹھی. نمل اور فجر بھی لکھ رہی تھی. اجر بھی ایک ہاتھ سے اس کی بھرتی تھی. زہرا بھی اور قدسیہ بیگم مسلسل انہیں ڈانٹتی تھی. گنوا جو خود پر اپنی کیفیت سے گھبرا رہی تھی ان کو چپ کروانے میں مگن نظر آتی تھی. منال بھی رونے کا سیشن پورا کر چکی تھی. عبارت بس خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی. اسے تو یہ دکھ نہ بھولتا تھا کہ اس کی ماں اس وقت وہاں نہیں تھی. نمل فجر اور اجر کا بھی لکھنا بنتا بھی تھا کہ ساری زندگی سے چار دیواری میں گزاری تھی. اب کبھی اپنے ننیال بھی گئے تو کچھ دن سے زیادہ نہیں گئے. اور اب تو کہاں کہاں ڈاری بھرنی تھی. چاہے وابستہ انہیں لوگوں سے رہنا تھا مگر اپنے شوہروں کے ساتھ جڑ جانا تھا. ماں باپ پر وہ مان ہی رہ جاتا. اب تو ماں باپ کے مان دکھانے اور منوانے کے دن آئے تھے. امام صاحب کب اندر آئے کب اجازت لی کب وہ کلمہ لبوں سے ادا ہوا جو باندھ دیا تھا کرتا ہے دلوں کو. اور کب ہاتھوں نے رجسٹر میں موجود اقرار نامے پر دستخط کیے. کچھ نہیں یاد پڑتا تھا. یاد تھا تو بس یہ کہ اب وہ سب کی سب پر آئی ہوئے. اب وہ آزاد نہیں ہے. اب وہ حکم کی پابند ہے. اب وہ ذمہ دار عورت کے روپ میں ہی سجے گی. وہ فجر جو کام سے انتہا کا گھبراتی تھی اور جبل زمان کے غصے کے آگے ڈٹ جاتی تھی اب سوچ کر ہو رہی تھی کہ اس کے غصے کو برداشت کیسے کرے گی. پہلے تو جا کر چلو پر پانی لے کے نہیں سے چڑو کے مار جا. باہر سے مبارک سلامت کا شور اٹھا تو مزید ہول گئی. کیسی زندگی ہے لڑکیوں کی بھی. کہیں تو سر پر بٹھایا جاتا ہے اور کہیں تو پاؤں کی جوتی بنا دیا جاتا ہے. بس ان کچھ بولوں کی مارا ہی لڑکیاں. بس پھر ایک دائرے میں قید. پھر زندگی اپنی رہتی بھی کب ہے. شوہر سسرال بچے اور ذمہ داریاں. پھر عورت کہلانا تو اسی کا حق ہے جو ان ذمہ داری کو نبھائے جیسے نبھانے جانے کا حق ہے. عورت کہلاتی تو وہی اچھی لگتی ہے نا جس کا شوہر چاہے ساری زندگی آنکھیں ماتھے پر سجائے رکھے مگر آخر ایک دن تو ایسا آئے گا کہ وہ کہے ہاں میں نے تمہیں اپنے لیے ثابت قدم پایا. سب نے مجھے تنہا کر دیا مگر تم میرے ساتھ کھڑی رہی. عورت کہلاتی بھی تو وہی اچھی لگتی ہے نا جس کے اولاد کی تربیت دے کر مقابل رشک کرے. ابھی کچھ دیر میں مہندی کی رسم ہے. تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر سیدھی ہو جاؤ ورنہ سب کے سب یہ ڈنڈے سے سیٹ کر دوں گی میں. زہرا بھی ان کے قریب سے اٹھتی ہوئی اپنے آنسو میں مشکل سے سنبھالے باہر کی طرف بڑھ گئی. ذرا بھی جو کچھ ظاہر ہونے دیا. ایک تو ہمارے دادا حضور خود تشریف لے گئے. یہ ڈنڈا زہرا بھی کو توفتاً دے کے مجھے تو قسم سے کبھی اکیلا میں نے تو توڑ ہی دوں. فجر ان کے باہر جاتے ہیں آنسو صاف کرتی ہوئی پرانی جون میں واپس آئی. منہ دھو لو فجر زمان ڈرا رہی ہو ہمیں. عبارت جس طرح سہمی بیٹھی ہے گر جائے گی تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی. نمل آنسو سمیت ہی ہنستی ہوئی کہنے لگی سبھی روئی روئی سی اب اتنی کھلی ہوئی لگ رہی تھی کہ وہاں ان کے پاس بیٹھی قدسیہ بیگم نے دل ہی دل میں ان کی بلائیں لی. سبھی ایک ایک کر کے ہاتھ کے باہر لگے نلکے سے منہ دھو آئی. فجر نمل نے آتے اپنا میک اپ درست کرنے لگی. عبارت جو پہلے سہمی سے بیٹھی تھی اب باقاعدہ آواز کے ساتھ رونے لگی. اس کے ابا اکیلے رہ جائیں گے اس کے دکھ مار رہا تھا. منال اور آمنہ بیگم اسے چپ کرانے لگی. گنوا جو خاموش تھی کبھی کبھی ایک سسکاری بھر لیتی اور ان دونوں کو دیکھنے لگتی جو منہ بنا بنا کر سیلفیاں اتاری تھی. بس کرو عبارت ہم اتنے دن سے رو رو کر تھک گئے. چاچا کوئی گنوا سنبھالا کرے گی. فکر نہ کرو اس کے بھیا کے ساتھ بننی ہی نہیں ہے. وہاں اپنا میک اپ بنا لینا اس نے. نمل عبارت کو خاموش کروانے لگی تھی. اوہ خدا دی بندیو کدی چنگا بھی بول لیا کرو. حاضرہ جو پانی کا گلاس لیے وہاں آئی تھی پہلی بار اس کی کسی بات پر ان کے سامنے تبصرہ کر گئی. سب پہلے تو حیرانی سے دیکھنے لگی پھر ہولے سے ہنستی. عبارت بھی کچھ نارمل ہوئی. نمل فجر اور منال اب سب کو بلا بلا کر سیلفیاں لے رہی تھی. بھئی اب دلہن بننے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہماری ایک بھی تصویر ہمارے اپنے ہاتھ کی بنائے گی نا. قدسیہ بیگم کے گھورنے پر اجر نے ان سے کہا. موسٹ سیٹسفیکٹری آنسر ایور. منال بولی تو نمل اور فجر بھی ہنس دی. اسی دوران باہر سے جس اسٹیج کی طرف بلاوا آ گیا وہ وقت جس سے سبھی لڑکیوں کے دل دہل رہے تھے. ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہا. اوئے ہوئے لڑائی جھگڑا نہیں اٹ کتے دا ویر کہو. ایسا شخص اس کو کبھی منہ نہ لگایا ہو. ایسا شخص اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے باپ کی پگڑی اور اس کی جھریوں کا خیال رہتا. اور یا پھر ایسا شخص اس کو دیکھتے دل بغاوت کر کے مگر اب کا حکم اس شخص کی دید سے افضل ہو جائے. مگر یہ قانون فطرت اور قانون اپنا خود آپ خود منوا کر رہتا ہے.
जग दी नज़रा तो चोरी किते मिल, जबल सर पर सुर्ख कुल्ला बांधे, ऑफ वाइट शेरवानी ज़ेबतन के, गहरी स्याह दाढ़ी और मूंछों में कहीं मुस्कुराहट छुपाता फजर को रिसीव करता हुआ हौले से इसकी तरफ रुख मोड़कर गुनगुनाया, वापस यहाँ वहाँ देखने लगा। वो जो बड़ी तमकनत के साथ आगे बढ़ी थी सिमट सी गई। ओए होए, अरे आप ही घबराए मत, यहाँ आपको आशिक अपनी महबूबा को वर्गलाते हुए मिलेंगे। को मैंने आगे होकर बात को मजाक का रुख देते फजर का हाथ थामा और सोफे की तरफ ले गया जहाँ पहले गनवा सिमटी और घबराई सी बैठी थी। फजर इसके पास आकर बैठी तो उसे कुछ सुकून का सांस आया। वो सुर्ख और सुनहरे इम्तिजाज के स्टोन वर्क से भरे पूरे लहंगे के साथ बहुत ही प्यारा मेकअप जो इसके नकूश को मजीद प्यारा बना रहा था। माथे पर सुनहरी झूमर और टिक्का, कानों में बड़े बड़े सुनहरी झुमके, भूरे बालों का जूड़ा जो सिराहीदार गर्दन पर एक तरफ सेट की नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। शहद रंग आंखों का मेकअप इतना प्यारा किया गया था कि वो सुनहरी शुआएं बिखेरी थी। होता है ना यूँ भी, जब कभी सिर्फ मुंह हाथ धोकर ही सामने आने वाला अचानक से सच धज कर सामने आए, दिल ही लूट ले वो तो फिर। और यही हाल वहाँ सबका था। इसका शौहर एक तरफ, वहाँ मौजूद औरतें भी इसकी बलाई ले रही थी। किश्वा बेगम तो कई बार इसके पास से होकर गई थी मगर घबराहट थी कि किसी तरह कम होने में नहीं आ रही थी। ये सब सेशन कब ख़त्म होगा? वो रास्ता से फजर की तरफ देख रही थी। इसके बाएं पहलू में सजावल जमान सुर्ख कुल्ला और इसी की शाल जैसे रंग की काली शेरवानी में बैठा था। इसकी आज सज धजी न रही थी। आज वो मुस्कुराहट थी जो काफ़ी अरसे से इसके चेहरे पर सजी भी ना मिली थी। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की, बताना ज़रा। फजरी से घूरने लगी। पहले जबल के तेवर इसे सहमा रहे थे, कहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़े करने वाले वो दो, कहाँ अब एक की आंखों में शरारत लिए देखने वाला और दूसरा घबरा सा जाने वाला। मुझे सब अजीब तरह से देख रहे हैं फजर। इसने घबराहट में फजर के लहंगे पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा। वो बस रो देने को थी। और आज जो पहले कम ठंडे ना होते थे अब बर्फ़ हुए पड़े थे। संभाले एकदम सीधी हो बैठी और नमल को इस तरफ लाते को मैल को इशारा किया। क्या हुआ? वो झुककर पूछने लगा। आज वो सब कुछ यूँ संभाले हुए था कि लगता ही ना था कि इस खानदान का छोटा बेटा सजावल भी चलने में दिक्कत महसूस करता था, जबकि आज हबल और जबल का खास दिन था। सो इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे थे वो कुमैल, जिसका खास दिन अजरी की रुखसती के साथ हबल जबल के वलीमे पर रखा गया था। भाइयों वाली पूरी जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। अच्छा, कुमैल की भी रुखसती होने दे देनी? ये मरने वाली है, चाची को कहो इसे कुछ खिला पिला दे। फजर ने कहा तो कनवा रोने को ही। मुझे भूख नहीं है कुमैल, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। वह बॉब वाइट ड्रेस शर्ट पर नेवी ब्लू कोट और नेवी ब्लू पैंट पहने टाई पेन को ठीक करते कुमैल का हाथ थाम कर बोली, आप ही कुछ नहीं हो रहा, बस अभी थोड़ी देर पास बैठेगा, जब फ़ोटोशूट मुकम्मल हो जाएगा मैं खुद ले जाऊँगा इनको, बस थोड़ी देर और। कुमैल से चावल की तरफ देखता हुआ बोला जो ब्रुज का ऐसे सवाली अंदाज में क्या हुआ पूछ रहा था। पास ही था मगर गनवा की आवाज़ मत जाला जिस तक पहुँची हो। हाँ मगर वह जान चुका था जो कभी इस तरह किसी के सामने नहीं आई। सच सच करी हूँ बैठना और बैठना भी इसके पहलू में कि जिससे नज़र तक चुराएगी वहाँ दिल फिर घबरा ही सकता है। क्या हुआ खैरियत? हबल सुरखी कुल्ला और ऑफ वाइट शेरवानी के साथ सुरख शाल कंधे पर डाले वो भी जबल से कम नहीं लग रहा था। वो काफ़ी देर से गनवा की घबराई हुई नजर देख रहा था। इसी की तरफ आए से नमल के आने का इंतजार था जो अब भी जिद में थी कि कुमैली के साथ स्टेज तक भी जाएगी और इसी के साथ सोफे तक भी जाएगी। यानी हबल इस किस्से में कहीं वजूद रखता ही ना था। वो तपने लगा था। ये अपनी कहा के बात नहीं कतराएगी, मैं तो गधा ही बन गया ना फिर। वो मुँह बनाकर बात बर करी से जावल के कान में कहता तो कभी सांवल के। जब तो आज था ही अपनी बीवी को देखने, मगर ओए होए देख सही बीवी मिलन तो जब्बल ने भी धोखा दे गया। इससे कुछ कहना फजूल है, ये बक चुका है, ये बिक चुका है। ओए होए, जबल के बारे में इसके यही ख्यालात थे। ये घबरा रही है। इन दो की बजाय फजर ने कहा तो हबल जमान ने फ़ौरन से अपने होंठ ओह के अंदाज में गोल के, तो आप बोल भी लेती हैं? बाय द वे बहुत ही गलत वक्त पर बोलती है। खुद तो अपने शौहर को देख ले, मुझे भी अपनी बीवी को देख लेने देती, साथ ही ला सकती थी इसे। वो भी से घूरा था जिस सख्ती से फजर को कह रहा था कि अपनी घबराहट भूले इनको देखने लगी। को मैंने से खदशा कभी यहाँ पर बहस शुरू करेंगे। मैं ठीक हूँ हबल, जाओ। वो नमल आ गई। गनवा ने फजर को मुंह खोलने से पहले हबल का ध्यान पीछे मनाल और इबारत के साथ हौले हौले कदम धरती नमल की तरफ करवाया। वाह बहन, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। हबल तो यूँ हुआ जैसे आंखों की जगह इसके दिल ने ले ली हो। ओए होए, गनवा घबराहट के बावजूद मुस्का दी और वो कमैल आगे बढ़ के तो फजर इसकी तरफ देख और हांसों से मुँह बना गई। इसका भाई कम था जब ये भी ताना मार गया। क्या हुआ? गनवा ने शहद रंग आंखें हैरत से फैलाई। मैंने नहीं देखा जबल को एक बार भी। इस बदतमीज़ ने देखकर कमेंट पास किया था, मैंने देखा भी नहीं सच्ची। फजर वाकई हंसी हो रही थी। ओहो, इतना डर क्यों रही हो? मैं भी तो बैठी हूँ ना, जिसका कुछ पता ही नहीं था। और अगर देख भी लिया तो क्या गलत किया? शौहर है तुम्हारा, देख भी लेती तो क्या था? वो इसका हाथ अपने ठंडे मेहंदी लगे हाथों से थपकती मुस्कुरा के इसे नॉर्मल करने लगी। ये और बात कि जब से चावल सामान पहलू में बैठा कुछ देर बाद हल्का सा खनकाता तो दिल अजब सी लय पर धड़कता था। इसने कनखियों से इसे देखा जो पहले से इसकी तरफ नजर जमाए मुस्कुरा रहा था।
سب کی آنکھوں سے بچا کر کسی شرمیلے نے ہم سے یوں آنکھ میں لائی ہے کہ سبحان اللہ۔ وہ برج کا کر شرارت سے دیکھنے لگا۔ غنوہ نے فوراً نظروں کا رخ بدلا، اور سجاول سامان اس کی تو مسکراہٹ ہی نہیں ڈالی تھی کہ آج اس کا دل سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا سکون اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، وہاں فرشتے ان سے دعا سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ سورۃ فرقان 75۔ اور وہ تو آخرت کا اجر ہے نا، تو پھر دنیا کا اجر ہے کہ وہ اسی آدم کی پسلی سے بنائے گی ہوا کو اس کے دل کا چین اور لات سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ یہی تو بہترین اجر ہے، اور اللہ بہترین اجر دینا جانتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ عاشقی چہ است بگو بندہ جانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن و حیراں بودن۔ عاشقی کیا ہے؟ کہو کہ محبوب کا غلام ہو جانا، دل کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، خود حیراں ہو جانا۔ کمیل جو سب کاموں سے تھکا رہا کر لاؤنج میں بیٹھا تھا، اب یہاں وہاں اس کو تلاش کرنے لگا، جو بس دور سے مسکراہٹ اچھالتی کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر گردن پیچھے کو گرا کے، مجھے تو کہیں نہیں پائیں گے اگر یوں یہاں وہاں دیکھیں گے تو۔ عبارت نے بھاپ اڑاتی کافی اس کے سامنے میز پر رکھی اور خود بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ آج بھی سامنے نہیں آئیں گی آپ محترمہ، منہ بناتا ہوا آنکھیں ملنے لگا۔ اگر ایسا لگا تھا تو اچھا اب میں نے اٹھ کر جانے کا بالکل نہیں کہا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کی بات کاٹتے کو میں نے شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے گھورا۔ کافی چاہیے تھی نا، لا دی، اب میں واپس جاؤں؟ کل کام بہت ہے مجھے۔ وہ پھر سے اٹھنے کو پر تول رہی تھی۔ کیوں؟ کل کیا ہے؟ وہ برج کا کر انجان بنتے ہوئے بولا۔ میری رخصتی ہے کل۔ آپ بھی آئیے گا نا؟ میں ابا سے کہوں گی آپ کو کھلائے پلائے بغیر مت جانے دیں۔ وہ اٹھی اور ایک ناز سے گردن رگڑاتی دوپٹہ سر پر درست کرتی ہوئی بولی۔ خیر اب میں اتنا بھی کیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ ہی کی رخصتی کا کھانا کھاؤ۔ الحمدللہ میری بھی بارات ہے، میرے سسرال والے بہت اچھا کھانا فراہم کریں گے، میری فکر میں آپ میں دبلی ہوئیے گا۔ وہ بھی اسی کی طرح شہد رنگ آنکھوں میں شرارت سمجھ گردن رگڑائے ٹانگیں پسار کر بولا۔ ہاں جیسے ابھی آپ میری فکر میں دبلے ہو رہے تھے ویسے؟ ارے نہیں، میں صرف اپنے شوہر کو فوکس میں رکھتی ہوں، جسے یہ اتنی تک نہیں پتہ کہ اس کی ٹائپ ان کاموں کے دوران کہاں کھو چکے ہیں۔ عبارت نے اپنے دوپٹے کی سائڈ سے ایک پن اتاری اور شیشے کی سطح والی میز پر آہستہ سے رکھ کر اسے دیکھا۔ خیال رکھا کرے کمیل زمان، اپنی چیزوں کا بھی اور اپنے رشتوں کا بھی۔ سنہری رنگت اور گلابی فراک میں وہ دمک رہی تھی۔ کچری آنکھیں اٹھا کر اس کا حیران سے چہرہ دیکھا اور مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اور وہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اصل والا بیاہ کب ہوگا میرا۔ سر کھجاتے وہ کافی اٹھا کر چسکیاں لینے لگا۔ تو پھر نقل والی رخصتی ہو رہی ہے؟ سمجھ نہیں آئی گل۔ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ کے سوار خواہی آمد۔ میرے محبوب مجھے خبر ملی کہ آج رات کو تو آئے گا، جس راہ سے تو آئے گا میرا سر اس راہ پر قربان۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کبھی جس لمحے کی خواہش کی تھی وہ اس کا وہم نہ تھا۔ وہ یہی تو دیکھ رہا تھا، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ جو دل کی دھک دھک سنبھالے بیٹھی تھی، جالی دار گھونگھٹ سے نظر آتے اس سراپے کو دیکھا اور دل کو ہاتھوں سے پھسلتا پایا۔ وہ ہولے ہولے قدم جماتا اس کی طرف آیا، اپنی شیروانی بیڈ پر ہی ایک طرف ڈالی اور آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی، جو گھونگھٹ کے پار آنکھیں جھکائے سرمی سی بیٹھی تھی۔ غنوہ سجاول سامان، اس کے لبوں سے سرسرا اور ہوا میں تحلیل ہوا، ہر طرف یوں ہوا جیسے خوشبو نے ان کا احاطہ کیا ہو۔ بالبم رسیدہ جام دو بیا کے زندہ مانم، بس اذان کے بن نمانم باچاق کار خواہی آمد۔ اب آپ بھی جاؤ کہ میری جان لبوں پر آ گئی ہے، جب میں نہ رہا تو کس کام کو آؤ گے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جالی کا وہ دوپٹہ اوپر اٹھایا جو گھونگھٹ کی گرد سے اڑایا گیا تھا۔ وہ تو پہلے آنکھیں چکائے بیٹھی تھی، اب اس کے لبوں سے ادا ہوتا اپنا نام سن کر انوکھے سے احساس کے تحت اسے دیکھنے لگی۔ یہ نہ تھا کہ دل کبھی اس لے پر دھڑکا نہ تھا، نیا تو یہ نام تھا جو ہر فاصلہ سمیٹ دیتا تھا۔ لب اب بھی خاموش تھے، مگر شہد آنکھیں سامنے موجود سجاول زمان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اجازت دو کہ میں چھو کر دیکھ پاؤں، حقیقت تو یہ خواہش کا سراپا بنا بیٹھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت سما اسے دیکھ کر بولا۔ دل و جاں ببرد چشمت با دو کب تین زیں پس، دو جہانت داؤ اگر تو با کمار خواہی۔ تیری آنکھیں اپنے دانتوں سے میرے دل و جان چھین کر لے گئیں، اگر تو کمار بازی پر آ جائے تو دونوں جہان داؤ پر لگ جائیں۔ چہرے کو ہاتھوں کے پہلے میں بھرتا ہوا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ نظر جھکا کے لب کب کب آ رہے تھے، اس نے فاصلہ سمیٹا اور سبھی سی پیشانی پر سے ٹکا ہٹاتا مہر محبت ثبت کر کے۔ با یک آمدن ربودی دل و دی و جان خسرو، چاشد اگر بدینہ دو سا بار خواہی آمد۔
تیرے ایک بار آنے سے خسرو اپنا دل و جان اور دین و دنیا قربان کر چکا ہے، اگر جو تیری آمد 2-3 بار ہو جائے تو کیا ہو، نہ تو کوئی وعدہ ہوا نہ معافی تلافی، کے عشق میں منازل بہت دور رہ جایا کرتی ہیں۔ وہ 4 آنکھیں اب تو قربان ہوتی ہوئی دکھتی تھی۔ چلو پھر آج کیا تاریخ ہے؟ وہ جو ایک جاگر سیڑھی پر رکھے ہوئے اس کا تسمہ بند کر رہا تھا جب وہ محترہ کو لیے وہاں چلی گئی۔ میں حساب میں اتنا اچھا نہیں رہا کبھی، وہ بولا اور دوسرے جوکر کے تسمے بند کرنے لگا۔ بچی بابا کرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنے باپ کی طرف پھسل لی تھی، جبکہ باپ تھا کہ بے نیاز سے صرف اپنے جوگرز کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ ہاں اگر ابھی میں اپنے میکے جانے کی بات کر دوں تو اچھل کر کہو گے 5 ماہ 4 ہفتے 3 دن 2 گھنٹے 1 منٹ 50 سیکنڈ پہلے تو گئی تھی۔ وہ دان پیس کر بولی تو سیدھا ہو کر محترہ کو ہاتھوں میں لیتا وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ آہ میری تو حسرت رہ جائے کہ تمہیں شوہر پرست دیکھنے کی۔ وہ مصنوعی آب بھرتا بچی کو گدگدانے لگا۔ اور مجھے حسرت رہ جائے کہ تمہیں زن مرید دیکھنے کی۔ اسی کے انداز میں بولتی وہ سر چھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تاریخ کو چھوڑے، غنوہ زمان اور میکے کی بھی بات مت کریں کہ سب بذات خود تشریف لے آتے ہیں یہاں۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یوں اتنے آرام سے بے جھجک اور بنا شرمائے بات کرنا سیکھ کیسے لیے ان 2 دنوں میں؟ وہ اس کے پیچھے چلا ہے۔ وہ پچھلے 2 دن حویلی سے غائب رہا تھا کہ فخر زمان اور قدسیہ بیگم کو آمنہ بیگم جو کہ لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اور کشف بیگم اور شیر زمان جو نمل کے لیے فیصل آباد میں شفٹ تھے، سے ملوانے لے کے گیا تھا۔ نمل کے ہاں بیٹا تھا اور وہ 1 سال کا بچہ اس حد تک شرارتی تھا کہ خود ٹکتا تھا نہ ہی نمل کو ٹکنے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ کشور بیگم اسی کے پاس رہا کرتی تھی۔ زہرا بھی وقت کے ساتھ اتنی چست نہ رہی تھی سو غنوہ کو ہر وقت ان کے ساتھ رہنا پڑتا۔ غنوہ اس لیے نہ جا پائی کہ زہرا بھی اور اکرم چچا گھر پر ہوا کرتے تھے۔ بچی اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد سجاول نے زوینہ کو ڈائیورس پیپر خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اسی کے گھر میں تھمائے تھے۔ لیکن وہ جو سوچے بیٹھے تھا کہ شاید وہ شرمندہ ہوگی، نہیں ہوا کرتا یوں بھی کہ کچھ لوگ اپنی پستی کو حد تک پہنچا کر ہی اپنا اصل دکھایا کرتے ہیں، اور زوینہ نے یہی کیا۔ اسے اپنے جسم سے کاٹ کر الگ کیے جانے والے وجود سے نہ تو کل کوئی غرض تھی اور نہ ہی آج۔ وہ ماں بن کر بھی ماں کے دل سے پھوٹنے والی خوشی سے محروم رہی تھی۔ 2.5 سال ہونے کو آئے تھے، محترہ اب چھوٹے چھوٹے قدم جمانے لگی تھی، اور جہاں سجاول کو با کہتی وہیں غنوہ کو پورا مما کہتی تھی۔ ویسے حد ہو گئی، 2.5 سال کا بچہ تھوڑے تھوڑے قدم جمان لگتا۔ ہماری ماشاءاللہ سال کی ہے تے وہ ابھی کھڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ کھڑی ہوتی ہے، ابھی ہاتھ چھوڑ کے نہیں چلتی، لیکن پکڑ پکڑ کے تھوڑا سا چل لیتی ہے۔ تے 2.5 سال کا بچہ تے ماشاءاللہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ کمیل اور حیدر سے اور سجاول تھا کہ اس کو پورا بابا سکھا کر تھک چکا تھا، لیکن بیٹی بھی آخر اس کی تھی جو کہ جو بھی کہہ لو کرتی اپنی تھی۔ کمیل اور حیدر زمان لاہور میں سجاول ہی کا آفس سنبھالے ہوئے تھے۔ منال اور عبادت نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جبل اس 1 سال میں ایک بھی چکر نہ لگا پایا، البتہ اب بیٹے کا باپ تھا اور غنوہ اس 1 سال میں اس کا جتنا سر کھا سکتی تھی کھا چکی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے سے ملنا چاہتی تھی، مگر جبل تھا کہ ہر ماں کا وعدہ اگلے ماہ پر ٹال جاتا تھا۔ اظہر ایک بیٹی کی ماں تھی اور اس دوران میں کئی چکر لگا چکی تھی۔ جتنی غیر ذمہ دار وہ سب لگتی تھی، شادی کے بعد اسے اتنے احسن طریقے سے اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ زہرا بھی کہتی ہیں شوہر کو اتنا بھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی، پیاری تو پہلے بھی کم نہ تھی، مگر اب تخلیق کے مراحل سے گزرتا اس کا وجود کھلتے ہوئے گلاب کا سا تاثر دیتا تھا۔ زہرا بھی کہ بھی کیا کہنے، میں ان کے ساتھ بھی ایک آدھ میٹنگ ارینج کرتا ہوں۔ محترہ کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر فریج کی جانب بڑھا، اندر سے کچھ کینو نکالا اور غنوہ کی طرف بڑھائی جو جوسر کو سیٹ کر رہی تھی۔ بائی دا وے میں نے تاریخ پوچھی تھی، وہ جوسر پر ہی نظریں جمائے ہوئے بولی۔ یوں پوچھیں گے تو کبھی نہیں بتاؤں گا، لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ چلے میں خود ہی یاد کروا دیتی ہوں زمان صاحب۔ اس نے اب بھی بنا دیکھے کینو کو چھیلا اور ایک ایک پھانک بنانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور یہی عادت غنوہ زمان کو چڑھاتی تھی۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا اسے دیکھا کرتا تھا، اپنی بیٹی کے سامنے بھی دیکھنا اسے تاؤ دلا رہا تھا۔ یہ نظریں اپنی بیٹی پر جمائے، پہلی بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ آج 5 تاریخ ہے دسمبر کی، ٹھیک 1 ماہ بعد ڈیلیوری ہے۔ تاریخ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، گھر پر گاڑی بھی چھوڑ جایا کریں، اگر کہیں باہر ہو تو کم از کم کوئی اور تو لے جا سکے مجھے۔ وہ جوس بنا کر گلاس میں ڈالتی ہوئی بولی۔ پہلی بات تو یہ غنوہ سجاول زمان صاحبہ کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، ان باتوں سے کوئی غرض نہیں کہ ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے محترہ جو فرش پر اترنے کے لیے مچل رہی تھی کو اٹھا کر نیچے اتارا۔ وہ چھلانگیں لگاتی کچن سے باہر بھاگی کہ باہر سے زہرا بی کی ٹک ٹک سنائی دی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا جو گلاس اسی کو پکڑانے آگے بڑھی تھی۔ گلاس اس کی ہاتھ سے لیے پیچھے شیلف پر رکھ دیا۔ دوسری بات پر آتا ہوں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے بات میں تم کیسے استعمال کیا تھا، ایک بار پھر بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر خود سے لگاتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگا کر شرارت سے بولا تو وہ جو پہلے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، اس عجیب سی صورتحال پر سرخ نہ آ رہی۔ سجاول صاحب بات گھمائے مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں گھر پر ہی ہوں گا، اب سے فکر نہیں کریں بیگم صاحبہ، بس اب ایک بار تو طلاق کر لیں، مجھے لگے تو صحیح اکتائی ہوئی بیوی کا شوہر ہوں۔ یوں ہی سے ساتھ لگا اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے بولا۔ بس آپ کو تو موقع چاہیے، اور میری بات سنیں۔ اپنے کندھے سے اس کا بازو ہٹاتی ہوئے اس کے
سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی چھوٹی ہو یا بڑی، بیٹی ہوتی ہے اور اولاد کے سامنے ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ ان کے اس چھوٹے پن میں اگر احتیاط شروع کریں گے تو بڑے پن میں آپ کو پختگی مل جائے گی۔ آج کل جیسا زمانہ ہے نا، اس زمانے میں اگر ہم اپنے گھر سے ان چھوٹی چھوٹی بے احتیاط باتوں کا خاتمہ شروع کریں گے تو ہی ہمیں اپنے بچوں میں بچکانا پن ملے گا، ورنہ آج کل کا معاشرہ، آج آپ کے سامنے کیسے بچے جو بھی جوانی کی دہلیز کو چھو رہے ہوتے ہیں وہ بھی زنا سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ فیس بک کو ہیک کیسے کرنا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماں باپ کو کیسا ٹھوس بہانہ کرنا ہے کہ وہ واقعی بدھو بن جائے۔ اس نے ایک اور کرسی کھینچ کر سامنے کی تاکہ وہ جو گلاس پکڑے کھڑا جوس کو منہ لگانے لگا تھا بیٹھ کر بھی تھا، اور یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کر دیا کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج اگر بچوں کو اس دور سے دور رکھا جائے کہ جس میں ہم خود جی رہے ہیں تو بچے اب بھی سے اس دور کو نہیں جئیں گے، وہ ٹھیک وقت کا انتظار کریں گے۔ ہمارا وقت ہے، بے شک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں اور ہم کچھ بھی اور کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر کو ہم ایک دوسرے کا لباس ہے، مگر یہ بچے، ان بچوں کو ابھی سے ان چیزوں سے دور رکھنا، ان کے سامنے کسی آئی کانٹیکٹ سے بھی خود کو بچانا بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی میری بچی یا مزید میرا کوئی بچہ اس معاشرے میں خود کو انعام لوگوں جیسا ہی بنا لے۔ میرے نبی کی امتی اتنے گرے بھی نہیں ہو سکتے۔ میں ایسی تربیت چاہتی ہوں کہ میری نسل کی شفاعت کرتے ہوئے وہ شرمندہ نہ ہو، وہ فخر سے کہیں کہ دیکھ اے عزت والے رب، میں محترمہ بنت غنمہ کی شفاعت کے لیے حاضر ہوں۔ نظر اب بھی نہ ملی تھی مگر یوں قطرہ قطرہ اس کے دل میں اپنی تمام باتیں سمیت اتر رہی تھی کہ وہ جو پہلے خاموشی سے سن رہا تھا اٹھا اور آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے اپنی محبت کی مہر ثبت کی کہ یہ اس کا حق تھا، کہ عشق کے دربار میں ایک بیش قیمت نذرانہ تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ پک اپ کرتے اس نے کال ملا کر سپیکر آن کیا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ تمہاری گندی اولاد کو باہر مٹی میں سے لے کر آ رہی ہوں، وہ چڑھ کر بولی اور غصہ انتہا کا تھا۔ یہ پھرتیلا سا چھوٹا عبدالباری اپنی ماں کو کبھی ٹکنے نہ دیتا تھا۔ 1 سال کا ہو چلا تھا مگر حرکتیں ایسی تھی گویا ابھی سے اسکول جانے لگا۔ ماں کے تو ہاتھوں میں آتا ہی نہیں تھا۔ نمل جو انتہائی صفائی پسند تھی اپنی بہن تک کو کمرے میں نکال دیتی کہ کمرہ خراب نہ کرے، اب اپنے بیٹے سے عاجز آئی پڑی تھی۔ دن میں کئی بار نہلا دھلا کر صاف ستھرا بنا کر بٹھاتی، وہ بھی ایسا اپنے باپ کا بیٹا تھا کہ ماں کو پھرکی کی بنائے رکھتا تھا۔ نمل زمان، اب تو مان جو کہ وہ حبل زمان کا بیٹا ہے۔ اپنی فائلیں لیپ ٹاپ کے ساتھ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس دیا کہ نمل کا یہ روتا دھوتا روپ سے بڑا مزہ دیتا تھا۔ ہاں تو کب انکار کیا میں نے، تمہیں کا بیٹا تبھی اتنا شیطان ہے، کہیں سے لگتا ہے کہ بارو یعنی روح پھونکنے والے اس رب کا بندہ ہی ہے؟ مجھے تو بنا بنایا شیطان کا چیلا لگتا ہے۔ کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ میں نام کے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، بہت شوق سے رکھا تھا نام میں نے، دل ہی توڑ تمہاری گندی اولاد نے میرا۔ بس بہت دکھی اپنی گندی اولاد کو پائی۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کر غصے سے شہادت کی انگلی دکھاتی، وارن کرتی باتھ روم کی طرف بڑھی تاکہ پانی گرم کر کے نہلا سکے۔ کشور بیگم اس وقت آرام کرنی تھی ورنہ وہ یورو ہانسی نہ ہوئی ہوتی۔ اچھا سن لو، میری بھی بھوک لگی ہے کیا؟ وہ ہالے سے اس کا غصہ مٹانے کو بولا تو وہ جو کھانے کی اتنی شوقین ہے فوراً سے اس پیار بھرے لہجے پر قربان گئی، آؤٹنگ کے خیال سے تازہ دم ہوئی۔ ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ مسکرا کر بولی اور باتھ ٹب میں گرم پانی والا نل چلا دیا۔ بہت اچھی بات ہے، کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ اور امی ابو کو بھی بتا دو ہم گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں، اس نے کہا اور اگلی سنے بغیر مرے سے سیٹی پہ جاتا سے جلتی پھولتی چھوڑ کر کال بند کر گیا۔ اوئے ہوئے، پر انہوں نے روٹی دی آواز دبا کر کہتا کھا لا پھر۔ اور وہ ذرا جو مسکراہٹ آنے لگی تھی، بےہودہ انسان۔ باہر آ کر موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور مڑی تو دیکھا کہ جسے بیڈ پر ٹکا کر آئی تھی، وارننگ کے باوجود بیڈ کے میٹرس سے لڑک کر فرش پر بیٹھا اپنے باپ کی چپل کان سے گئے اس کی نقل اتارا تھا۔ بڑی گندی اولاد، الٹرا پرو میکس، لیکن جنہ دی اولاد ہے تو وہ پھر ادھا نہیں نکلنی سی نا۔ اگر مسکراہٹ نے لبوں کا ہاتھا کیا تو سر بھی پیٹ کر رہ گئی کہ جوتا اب اس کے منہ کے پاس پہنچ رہا تھا۔ ایک بار پھر منہ سے نکلا تھا، گندی اولاد، نمبردانہ سوال۔ یا اللہ، میں مانتی ہوں کہ غصے میں سے ایسی اولاد کی بد دعائیں دیتی رہی تھی، مگر اب اس میں مجھے کیوں پھنسا دیا آپ نے؟ وہ بآواز بلند بولتی عبدالباری کی طرف بڑی توکل کاری مار کر باہر کی طرف بھاگا۔ آخر تھا بھی تو حبل زمان کا بیٹا، اتنی جلدی ہاتھ کیسے آتا تھا؟ صحیح گل ہے، آئے بھی تو ہی تو بد دعاواں دیندی سی کہ تینوں اللہ تیری گندی اولاد تو نوازے تے ہن بی بی نوں بھگتنا پی رہا۔ آپ چچی، ابھی ابو کی کال آئی تھی، آپ ہی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، دعا کے لے کر۔ عبارت نے کمیل کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے پاس سے گزرتی آمنہ بیگم سے کہا۔ کمیل زومانی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ ایسی فضول نظروں سے نہیں دیکھا کرے، ابھی میں بچی ہوں۔ کھانا کھاتے کمیل کے گلے میں جانے کے اٹکا کے کھانسنے لگا۔ عبارت نے نظر انداز کے جانتی تھی اس کے آج کل کے ڈرامے تھے، مگر وہ طے کیے بیٹھی تھی کہ تب تک نہ ہاتھ آئے گی جب تک منال کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اور میں جانتی ہوں بھائی کو کھانسی کیوں آ رہی ہے۔ منال پاس بیٹھی ہوئی تھی، بولی تو وہ جو پہلے کھانسی کا ڈھونگ کرا تھا اب صحیح معنوں میں کھانس دیا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی، یہ ٹڈی سی تھیٹا لڑکی کتنی بڑی جاسوس ہے۔ کیوں؟ کمیل نے پانی پی کر اسے دیکھا۔ دوپہر میں ابو کے ساتھ گول گپے کھا کر آئے ہیں آپ؟ مجھے سب معلوم ہے۔ اس نے اپنی اینک کو ناک پر درست کیا۔ وہ دونوں جو حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے اب سکون کا سانس خارج کیا۔ یہ تو ہو گیا ایک بہانہ، اب بات یہ ہے کہ جو میری بھابھی کو ورگلاتے ہیں نا آپ، باس آ جائے۔ اٹھو عبادت، اس نے کمیل کو گھورتے ہوئے کورے سے اٹھانے لگی۔ او ہیلو تھیٹے، یہ میری بیوی ہے، جو چاہوں بات کر سکتا ہوں، تم کباب ہڈی بننا چھوڑ دو، اور یہ جو تم اس کی فضول گوئی میں آتی ہو نا، مرنا جانا کسی دن میرے ہاتھوں دونوں ہی۔ کمیل نے عبارت کو گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور ساتھ والی کرسی پر خود بھی براجمان ہو گئے۔ عبارت کی پہلے والی جھجک کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ ایسی بات ہے؟
منال نے گھور کا ابرو چکایا اور ایک کرسی گھسیٹی اور عین کمیل کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں، کمیل نے للکارنے والے انداز میں سے دیکھا۔ پھر عبدالباری کے پاس چھوڑا ہے نا، میں نے ملنے جانا اس سے، آپ ہی کو تو ملوانے لے چلے نا۔ مجھے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، اس کی طرف سے اس عجیب مطالبے پر حیران ہوا۔ تم واقعی یہ چاہتی ہو؟ اس نے تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، محترہ سے بھی ملنا بھائی، سچ میں زہرا بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ اب تو جبل بھائی بھی آ رہے ہیں نا کچھ دن تک، لے چلے نا، ایک آدھ چھٹی دن کی تو چھٹی تو ماری جا سکتی ہے نا آفس سے۔ وہ منتیں کری تھی، عبارت بھی رونی صورت بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے اس کے بابا بھی وہیں حویلی میں مقیم تھے۔ ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ دونوں کو دیکھ کر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ سب شرطیں منظور۔ منال نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بیوی سے 2 گھڑی بات کرنے دیا کرو، اور آئندہ دور رہنا جب ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہو۔ اب نکل لو۔ اس کی پونی کھینچ کر عبارت کی کلائی تھام کر بھائی لان کی طرف نکل گیا۔ منال غصے کے باوجود مسکرا دی، جبکہ کمیل مسکراہٹ چھپا دی۔ عبارت کو دیکھ کر باری صدقے ہونے لگا۔ ادھر ہے کوہ کنہ دشت عشق یعنی میں، ادھر ہے حسن نزاکت ماب یعنی تو۔ بہت طویل سہی داستان ہے دل، لیکن بس ایک شخص ہے لب لباب یعنی تو۔ مواسد کی جائے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم بھلا ہی چکے ہو ہمیں، شیر زمان نے سامنے کھڑے اپنے شیروں جیسے بیٹے کو خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ آپ کبھی کبھار بہت ہی غلط سوچ جاتے ہیں ابو۔ جبل نے ان کو زور سے بھیجا اور الگ ہو کر کشور بیگم سے ملنے لگا۔ فجر اپنا بیٹا اون قدسیہ بیگم کے حوالے کیے زہرا بی سے مل رہی تھی۔ اس اتنے عرصے میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ یاد آتا تھا تو وہ ہستی ظرف زہرا بی تھی، اپنے عصا کو لہرا کے سے گانے گنگنانے سے، کہہ کے اور ٹھٹھے لگانے سے باز رکھنے والی زہرا بی۔ دونوں بہت دیر تک ساتھ لگی بیٹھی رہی تھی۔ جبل بھی وہیں ان کے پاس براجمان ہو گیا۔ محترہ بڑے مزے سے جبل کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ گنوا کو چونکہ ہاسپٹل سے چھٹی مل چکی تھی، سبھی لوگ حویلی میں جمع تھے۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ اسی دوران میں لمل بھی اپنا بیٹا منال کے حوالے کے وہاں چل گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے اس قمیص کے حشر نشر کی وجہ پوچھیں، میں پہلے بتا دوں، یہ آپ کے پڑ پوتے کے کمال ہے، مت جا لے ایک جگہ ٹک جائے۔ آتے زہرا بی کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بولی۔ وہ جلی بھنی پڑی تھی۔ فجر جو اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اس کی اس بات پر ہنس دی۔ اون بھی کم نہیں ہے، جانتی ہو یہ اس حد تک مجھے نہ چاہتا، کیا ہی کوئی ماں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوگا، ابھی تم سوچ نہیں سکتی ہے تمہارا دیور آدھا گھنٹہ بڑا دیور۔ جبل نے لقمہ دیا تو وہ سر جھٹک گئی۔ اوئے ہوئے، یہ تمہارا آدھا گھنٹہ بڑا دیور جو خود بھی میری جان کو آیا رہتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ایسی ترغیبات دیتا ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت میری سنتا ہے، میری اب وہ بھی نہیں سنتا۔ بولنا ٹھیک سے آیا نہیں، ہر وقت یوں مراسی بنا کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے۔ فجر نے غصے سے اپنی طرف روتے ہوئے آتے اون کو دیکھا اور زہرا بی کے دیکھ لیں کا اشارہ کیا۔ نہیں ویسے فجر یہ تو عادت تم میں نہیں تھی۔ فجر دی بیزتی نہیں ہوگی؟ نمل حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی اون کو اپنی گود میں بٹھا کر بولی تو جبل اندر داخل ہوتے حبل کمیل اور سجاول نے بے اختیار کہکا لگایا۔ فجر اسے گھورنے لگی۔ جو مرضی کر لو، بیٹھی تم میرے خاندان میں، اس لیے میری برائی سے باز ہی رہو۔ جبل نے اون کو نمل کے ہاتھوں سے لیا اور سجاول کی طرف بڑھایا۔ وہ بڑے پیار سے اسے اٹھائے باتیں کرنے لگا۔ ماموں بھانجے کا پیار، وہ شیطان سا بچہ ہاتھوں سے پھسلتا جاتا تھا۔ بس شروع، اسے تو موقع چاہیے سب کے سامنے میری عزت افزائی کرنے کا۔ فجر منہ بنا کر بولی۔ اچھا بس کرو لڑکی، شوہر ہے یہ تمہارا، کچھ ہدایت پکڑو۔ لو بھلا، مجھے تو لگتا تھا تم وہاں بھی یہی حرکتیں کرتی ہو کہ تبھی میرے بیٹے کا اتنا سا منہ نکلا ہے۔ زہرا بی سے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ فجر جتنا جل سکتی تھی جل گئی۔ یہ اب دل کے پھپھولے پھوڑنے گنوا کے پاس جائے گی، وہی ایک اس کی سنتی ہے۔ سجاول کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ تائی امی کہہ رہی ہیں کہ لاؤنج میں آ جائیں، کھانا آج لاؤنج میں کھائیں گے۔ آئیں زہرا بی، ہم سب سے پہلے جگہ لیں گے۔ منال نے اندر داخل ہوتے شور مچا اور آگے آ کر زہرا بی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ میں بتا دوں کہ چھوٹا صوفہ میرا، اور یہ جو گندی اولاد میری طرف آ رہی ہے نا، اسے اس کا باپ ہی اٹھائے گا۔ اس نے مٹی میں لتھڑے عبدالباری کو کلکاریاں لگاتے اپنی طرف آتے دیکھا تو غصے سے بولی۔ ایک تو وہ اشارے سے بہت عاجز تھی۔ فجر نے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹی اور بچے کو خود اپنی گود میں لے کر اٹھ گئی۔ میں دھلوا دیتی ہوں منہ، کبھی جو ہل کر کام کیا۔ اوئے ہوئے، فجر وہی ہن گلا کرے گی، ہنے بھی گلا کرن گی۔ فجر کے کہنے دیر تھی وہاں بیٹھی نمل کا منہ ایک دم کھلا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو خود اٹھ کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ نمل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ہمیں بم نے اڑایا، گولی میں کہاں دم تھا۔ جبل نے فی البدیہہ ایک مصرعہ بنایا، مگر وہاں بیٹھا حبل ایک دم اٹھا اور بولا۔ پھر بھلا کیا ہوا، ہمیں کرین نے اٹھایا، گاڑی میں کہاں دم تھا۔ اوئے ہوئے، اونچی آواز میں نمل کے بھرے بھرے سے وجود کو نشانہ بنا کر یہ جا وہ جا۔ وہ اب سب کے سامنے سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیا کریے، وہی گھر تھا جہاں اب بھی بیاہی بیٹیوں کو ٹوکنے میں آر محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ پھر چاہے بیٹی اٹھ کر منہ بناتی یا ناراضی کیوں نہ ہو جاتی، لیکن تربیت اب بھی یوں ہی جاری رہتی تھی۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی غلطی کو سدھارنے میں پیش پیش تھی، پھر چاہے وہ قدسیہ بیگم تھی، کشور بیگم یا آمنہ بیگم۔ کیونکہ زہرا بی میں اب تک اپنی بیٹی کو روکتی ٹوکتی سمجھاتی رہتی تھی، اور ماؤں کی تربیت بیٹوں میں نہیں لیکن بیٹیوں میں ضرور نوٹ کی جاتی ہے۔ بیٹے جیسے بھی زندگی نبھا لیتے، لیکن بیٹیوں کو زندگی کو یوں گزارنا پڑتا ہے جیسے کسی اڑیل گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے۔ اٹھی اور باہر لاؤنج کی جانب چل دے۔ اوئے ہوئے، لیکن جڑا جبل ہے حبل ہے سر کلیجہ ساڑیا نہ نمل دا۔ کیا ہوا؟ وہ جو وضو کر کے نکلی تھی اب سی سی کر رہی تھی۔ سجاول کمرے میں داخل ہوا تو اسے قمیص کے بازو ٹھیک کرتے پیلی سی رنگت میں کھڑی دیکھ کر پوچھا۔
محمد کو فیڈ کروانا تھا، وضو کرنے گئی ہوئی تھی، گیزر خراب ہو گیا شاید، پانی بہت ٹھنڈا تھا، وہ کھلاتی ہوئی کہہ رہی تھی اب یہ تمہیں وضو کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ گھورتا ہوا اس کی طرف آیا۔ بچے کو فیڈ کروانا تھا سجاول زمان، اس نے بھی سبھی پیشانی پر تیوری ڈال کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو وضو کا اس بات سے کیا تک؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ لڑاکا عورتوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، یہ بات لہجے میں نرمیاں کھلی ہوئی تھی۔ بحث مت کیا کر ہر بات میں۔ وہ اکتا کر سانس کھینچتی بیبی کاٹ کی طرف آئی، سنہرے مکئی جیسے بالوں اور روئی جیسے گالوں والے بچے کو گود میں لے کر بیڈ کی طرف آئی۔ اس نے بچے کو فیڈ کروانے کے اوقات مقرر کر رکھے تھے، بچہ بھی ایسا وقت کا پابند کہ وقت پر ہی انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا تھا۔ تم بات سنو میری، خبردار آئندہ بتائے بغیر تم بیڈ سے اتری بھی۔ وہ غصے سے دیکھتا اسی کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ اٹھ کر جائیں، میں آ جاؤں گی باہر۔ اس نے خود میں سمٹتے ہوئے سے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ میرے یہاں بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا شوہر ہوں میں، اس کا باپ ہوں۔ وہ محمد کو اس کے ہاتھ سے لیے بیڈ پر سیدھا دراز ہونے لگا تو گنوا نے فوراً سے بچے کو واپس لیا۔ سجاول بات کو ایک دفعہ میں مان لیا کریں، اٹھے باہر جائیں۔ اس نے اسے کندھے سے اٹھانا چاہا جو کہ ناممکن تھا۔ وجہ؟ وہ اٹھا اور اسے گھورنے لگا۔ وجہ؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر آپ کو کیا پتہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹھیں اب۔ اسے پھر سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو تمہاری شرم سے میں بہت تنگ ہوں۔ سجاول منہ بناتا اٹھا۔ ہاں تو لے آئیں کوئی اور، بہت تنگ ہوں میں۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے پرانی گنوا کہیں سے نہ لگتی تھی۔ خدا کا خوف کرو، 2 کو بھگتا چکا ہوں، اب تو اللہ نے جنت میں میرے حصے کی حوریں بھی کم کرتے جانا ہے کہ بھائی تم تو دنیا میں بھگتا آئے ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ بس اب چپ کر کے باہر چلے جائیں، میرا وضو خراب مت کروائیے گا۔ گنوا نے بچے کو گود میں ڈالا اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وضو کیوں کیا تھا یہ تو فرما دیتی۔ سجاول پھر سے مڑا۔ تاکہ میری اولاد کے پیٹ میں کچھ جائے بھی تو پاک ہو۔ وضو کر کے فیڈ کروانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے بیٹے کو جسم کو لگنے والا ایک ایک قطرہ پاک ہو۔ اس نے کہا اور دوپٹہ پھیلانے لگی کہ سجاول کے وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دل میں ہی رکھ لوں، ایویں یہاں بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہو۔ اس نے آنکھوں میں شرارت سے منہ کر کہا، کہیں سے نہ لگتا تھا کہ وہ سجاول زمانے جس کے سامنے بہت سنجیدہ سے رہتا تھا۔ آپ باہر جاتی ہیں تائی امی کو بلاؤں؟ اس نے شہد رنگ آنکھوں میں غصہ سے منہ کر کہا تو وہ جو باہر جانے کے لیے مڑا تھا واپس اس کی طرف آیا۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اس وقت غصے سے سنہری سی ہو رہی تھی۔ ان جیسی آنکھوں والے جب آ رکتے ہیں ساحل پر تو لہریں شور مچاتی ہیں۔ لو آج سمندر ڈوب چلا۔ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ بس کرو۔ اسے کندھے پر دھکیلتی ہوئی گنوا نے کہا۔ یقین جانو یہ دھمکاتی، روب ڈالتی، سیدھی دل میں اترتی جاتی ہوں۔ مسکرا کر اسے دیکھا، پھر جھک کر منہ بسوڑتے رونے کو تیار محمد کی گالوں کو چٹا چٹ پیار دیا اور باہر نکل گیا۔ تو میں نے داسر جاوید زمان تیری چنگی کی تو نہیں لگ دی۔ اور وہ مسکرانے کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا کہ وہ عطا کی گئی ایک خاص دولت سے؟ اور ہاں وہ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور یہ بھی ضروری کہتا ہے کہ ایک چاہت تیری ہے اور ایک چاہت میری ہے، اور پھر اگر ہم بنی نوع انسان اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھال لیں تو وہ بھی یہی عطا کرتا ہے جو ہماری چاہت ہو، کیونکہ وہ کسی کو اس کی سکت اور برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اس کی خواہش کا مقدم جانے اسے بقا کیسے عطا کرنی ہے، اور اللہ سے بہتر عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر چاہے تار تار ہوئی رگوں کو دوا عطا کرنی ہو، یا پھر بے سکون روح کو سکون عطا کرنا ہو، یا کسی بھٹکے ہوئے کو راہ پر لانا ہو، یا مہر لگے سیاہ دل کو نور عطا کرنا ہو، بے شک وہ بہترین عطا کرنے والا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ جی تو گائز ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میرا یہ ون آف دا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور اس ناول میں مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے حبل جبل کے سین پسند ہے، اور مجھے وہ بندے پسند ہیں، مجھے وہ کریکٹر پسند ہے۔ آپ کو کیا اچھا لگا آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کا اینڈ کریں گے، اور لیٹ کے لیے پھر معذرت چاہوں گی کہ ٹائم نہیں مینیج ہو رہا، ابھی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہوئی اور ٹائم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، اس وجہ سے ایپیسوڈ لیٹ ہو جاتی ہے۔ ہیک بیٹ فیکٹ بہت اچھی ایپی تھی، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ہیک بیٹ فیکٹ۔ الطاف احمد، مجھے ہی نہیں لگا تھا کہ ابرار ایسے گھٹیا آدمی ہوگا، بائی دا وے ناول بہت اچھا تھا، تھینک یو الطاف احمد۔ ابرار گھٹیا ترین انسان تھا، ابرار کا مجھے یاد ہے، یادداشت کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی یاد آتی ہے میری واپس۔ سی ایچ جٹ، جو اولاد اپنی والدین کی بات نہیں مانتی، ان کا یہی حال ہوتا ہے جیسے سجاول کا ہوا تھا۔ نو ڈاؤٹ ماں باپ کی والدین کی نافرمانی کی سزا تو ملتی ہے۔ تھینک یو سی ایچ جٹ۔ امرین کاشف، زبردست ناول، تھینک یو امرین کاشف۔ الطاف احمد، ناول اچھا ہے، بہت اچھا اینڈ انٹرسٹنگ ہے، آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی، بٹ آپ کا وائس کیسے بھی ہو ہمیں پسند آتا ہے، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ طبیعت تھوڑی نہیں کافی زیادہ خراب ہے، ابھی آج تھوڑی سی 19-20 کا فرق پڑا، لیکن ابھی بھی نا پریشانی ختم ہو رہا۔ سید فہیم کاظمی نے دل بھیجے ہیں۔ ختیجہ نجیب حیدر، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، بس طبیعت آج کل تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے،
I'm here today. سوری یار اتنے دن ایبسنٹ تھی کیونکہ میں ایپیسوڈز والے ناول جب پڑھتی ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی کہ ناول اینڈ ہو جائے تو میں سن لوں گی، مگر صبر نہیں ہوا، سو آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بٹ میں ڈیلی آپ کا چینل وزٹ کرتی تھی، آج سے ناول سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ہوپ یہ بھی سالار والے ناول کی طرح اچھا ہو۔ لاٹس آف لو۔ تھینک یو ویری مچ ختیجہ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور آپ مایوس نہیں ہوں گی اس ناول سے، اور آپ نے آج سٹارٹ کیا، آج ہی لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اور الطاف احمد، بہت ہی خوبصورت ناول تھا، اب اور کیا ہی کمنٹ کیا جا سکتا ہے جب آپ کو تھوڑا یادداشت کا مسئلہ ہے۔ یادداشت کا مسئلہ تو ہے لیکن آپ کمنٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کمنٹ اس طریقے سے کریں کہ مجھے یادداشت واپس آ جائے۔ خیر تھینک یو الطاف احمد۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ الطاف احمد، بہت اچھا ناول ہے، کیا رائے کا اظہار کرے جب آپ کو یادداشت کا مسئلہ، سسٹر جوکس اپارٹ۔ اب یادداشت کا مسئلہ تو آپ نے زیادہ گمبھیر مسئلہ بنا لیا الطاف احمد۔ ویسے یہ والا ناول تو مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہے، یہ تو مجھے یاد ہے، میں عاشق دیوانہ تیرا، یہ میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اس کی مجھے کہانی بھی یاد ہے، ہر چیز یاد ہے، کریکٹر نیم بھی یاد ہے، زارق اور زارق نہیں، زارق تو آج کل والا چل رہا ہے، زاوق اور احساس والا ناول ہے، مجھے یاد ہے سارا۔ علی بیگ، ماشاءاللہ بیوٹیفل ناول، اور آج کی بیسٹ لائن سورۃ طٰہٰ کی لائن کا ترجمہ، اور میں تم کو خاص اپنے لیے بنایا، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ علی بیگ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نو ڈاؤٹ، اس ناول میں بہت سی انفارمیٹری باتیں بھی تھی۔ عامرہ طفیل، یہ ویسے ناولز کے بڑے اچھے سینز ہوتے ہیں، بغیر بتائے آپ کو کسی سچویشن میں محبت مل جاتی ہے، ویسے تو عاشق بیچارے ایڑیاں ہی رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اس ظالم سماج میں، اور اوپر سے پاکستان میں شادی کے لیے دلہا دلہن سے زیادہ پھپھو کا بنانا لازمی بات تو سچ ہے، بات رسوائی کی، ہوتا تو کچھ اسی طرح کا ہے۔ تھینک یو عامرہ طفیل۔ خبر عباس، اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین ثم آمین، سپر ناول، تھینک یو ویری مچ خبر عباس۔ عبداللہ محمد، زبردست، تھینک یو عبداللہ محمد۔ تعمیر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یار آپ بھی بہت مزہ آ رہا ہے زونی کو اس ناول میں، صرف اور صرف حبل جبل کی وجہ سے، بڑے فنی بندے ہیں دونوں مجھے خود یہ ناول بڑا پسند ہے ان دونوں کی وجہ سے۔ تھینک یو تعمیر گنوا، بہت اچھی ہے، نائس ایپیسوڈ، تھینک یو زونی۔ فرزانہ چودھری، زبردست ناول، تھینک یو فرزانہ۔ مشال سکندر نے دل بھیجے ہیں، تعمیر بہت برا ہوا سجاول کے ساتھ واقعی ضرور سے زیادہ برا ہوا، نائس ایپیسوڈ، اوور آل ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی، اللہ بلیس یو سسٹر، آمین، تھینک یو ویری مچ تعمیر۔ یار آپ بھی اتنی بھی بڑی غلطی نہیں تھی سجاول نے جو اس کے ابو ایسا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، بس ابو جی اپنی انا دے وچ کر گئے بیٹے کے ساتھ، تو بس پھر ادھا ہی ہے نا، ابو دا بھی دماغ خراب ہویا سی کہ ابو دی اماں نوں کچھ ہو گیا سی، گندی اولاد دی وجہ تو پھر ابو نے ہائپر ہو کے سٹیپ چک لے، تو باقی سجاول کے ساتھ ہوا ہے سارا کچھ، اس نے اپنی کرنیوں کو کچھ فیس کیا، کچھ ضرورت سے زیادہ فیس کر لیا، لیکن اینڈ تو چلو سجاول بھی کرنے والا اب بھی گئی نا، خیر تھینک یو تعمیر۔ SGAGI، آئی کانٹ پرناؤنس اٹ، سو ایس بول دیتی ہوں میں۔ اتنے ظلم کے بعد بھی کتنی آسانی سے معافی مل گئی، کیا بات ہے یار، وہ یہی تو مینوں اس ناول دی سب تو بری بات لگی تھی کہ بھائی وہ پیٹے مر گیا، ہر دلہا مرتے ہویا کلا پٹیا نہیں، کبھی کتیاں دے آگے ڈال دیا، کبھی کچھ کیا، کبھی وہ رسی پہ لٹکا دیا، کتوں کے آگے پھینکا تھا، کبھی مرچیں کھلا رہا، کبھی کچھ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا، بغیرت انسان تے اینڈ تے انہوں بھائی اینڈ تے سچائی پتہ لگی تے اینڈ تے معافی بھی مل گئی، تھوڑا جنا ڈریو تے کرو تے معافی بھی مل گئی، ماں صدقے جاوے، تھینک یو ایس بنی بیری، نائس ناول، تھینک یو بنی بیری۔ ہو گیا آپ کے پیپر؟ ختیجہ نجیب حیدر، وعلیکم السلام ڈیئر، آئی ایم ہیئر، ایک ہی دن میں سارے ایپیسوڈ ریڈ کر لیے، ویٹنگ فار دا لاسٹ ایپیسوڈ، واہ ختیجہ بڑی سپیڈیں ماری ہیں آپ نے، آپ تو وہ گولی کی سپیڈ سے چلی ہیں، تو آپ نے سارے سن لیے، گریٹ ڈیئر، ساری سٹوری میں آپ کی فارسی پوئم پڑھنے میں آپ کو بہت پیار ہے بس یار وہ فارسی میں تھوڑا
ہاتھ تانگ ہی تھا میرا. فارسی سملر ٹو آور لینگویج داری. اچھا آخری لینگویج ہے. سو آئی کین ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ. اس لیے جب آپ پڑھتے تو سمجھ آتا مجھے کہ آپ کتنی مشکل سے پڑھ رہی ہیں. گڈ جاب. کوشش اچھی کی آپ نے پڑھنے کی، کافی حد تک ٹھیک بھی پڑھا آپ نے. واؤ. سو آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. میں پراؤڈ کر سکتی ہوں کہ میں صحیح پڑھا پائی. میں فارسی پڑھ سکتی ہوں. میرے نہ کچھ نہیں بھی گل نہ کرے میں فارسی دے وچ گلاں کرنیاں جڑی مینوں آپ نہیں سمجھ آنیاں. بندہ تے بودن پتہ نہیں کی سی کفتم کر کے گلاں کرنیاں میں. پھر کیا کدھر گئی ختیجہ؟ ایتھے سی. اللہ آپ کو صحت عطا کرے. مجھے بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے. ناٹ فیلنگ ویل. اوہ ہو گیٹ ویل سون ڈیئر. اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے مجھے بھی صحت دے. آمین ثم آمین. تھینک یو ختیجہ. ہاں تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. نیو ناول ہونے والا ہے بمباسٹک سا، دھماکے دار، ٹیٹ ہیرو بیسڈ تے بگڑیا ہوا میٹ زیادہ بیسڈ. تے اب وہ بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کل سے. ابھی کا کیسا لگا ناول رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. میرا خیال میں باتیں رپیٹ کر رہی ہوں تو اس لیے رپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں. چلتی ہوں میں. اللہ حافظ.